الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین و مومنین یا علی مدد. سامعین، میں نے ایک دو ویڈیوز میں شروع کیا ہوا ہے بخاری شریف پڑھنا ہے. بخاری شریف یعنی کہ بخاری زینت الماری تھی، زینت الماری، مگر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو نکال کے اس کی ذرا گرد صاف کر کے اور ان کو بتایا جائے جو آج کل یزید کو اپنا چھٹا خلیفہ کہہ رہے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ ان کی اپنی کتاب ان کے عقائد کی کیسے عکاسی کر رہی ہے. جی اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بات بتاؤں کہ ولایت علی اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ولایت علی کا قائل ہمیشہ وہ ہوگا جس کی ماں شریف ہوگی. نبی کا فرمان ہے. اپنی طرف سے میں کبھی کوئی کمنٹ پاس کرتا ہی نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے. میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. ٹھیک ہے، جس کی ماں شریف ہوگی وہی علی کی ولایت پر کا جو عمل پیرا ہوگا اور اسی پر اس کا ایمان ہوگا. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں عملیات کا بھی کرتا ہوں. جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں عملیات کے حوالے سے بھی کرتا ہوں. تو جو جنات ہوتی ہے نا، جنات جن کا ایمان ہے جن کا نہیں ہے ان کو ہم نے گھوٹ کے تھوڑا پلانا ہے. تو جنات کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ جنات جو ہے جب وہ کسی کے مطلب کہ جسم میں آتے ہیں، کلبوت میں آتے ہیں، تو جب ان کو کوئی عمل نکالتا ہے نا تو وہ جنات جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی میں جاؤں گا تو نشانی دے کے جاؤں گا، کبھی کسی کی دیوار گرا دی، کسی کو گھر کے کسی کپڑوں کو آگ لگا دی، کبھی کسی کو کچھ لگا دیا. تو مولا علی علیہ السلام کے سامنے جب آیا نا تو اس نے کہا کہ میری بھی ایک نشانی ہوگی کہ جو تیری ولایت کا منکر ہوگا، جو تجھ سے بغض رکھے گا اور تیرے دشمنوں کو رضی اللہ کہے گا، اس کی پیدائش میں اسی کے باپ کا نہیں میرا بھی حصہ ہوگا. یہ شیطان کا کہنا ہے. اچھا، اب میں بات اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ماؤں کی شرافت ہی دلوں سے علی کا ذکر نکالتی ہے. ماؤں کی شرافت ہی کی وجہ سے علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے. اور جو آج کل ملوانے 1.5 فٹ کی داڑھی والے کہہ رہے ہیں نا یزید ہمارا چھٹا خلیفہ ہے، ان کی اصل میں کہ ان کا قصور کوئی نہیں ہے. جب سیدھی سی بات میں آپ کو بتاؤں، جب حسین جیسی، حسن جیسی، جناب زہرا جیسی، جناب مولا علی علیہ السلام جیسی، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمتوں کو جھٹلا کر ان کی گستاخیاں کر کے ان کتابوں میں ان کے گستاخ بنو گے تو ان نعمتوں کو چھوڑ کر یزید جیسی لعنتی تم لوگوں کے مقدر کا حصہ بنے گی نا. تبھی تو یزید جیسا لعنتی تمہارا امام بنے گا نا، تبھی تو نبی مکرم کے گستاخ تمہارے امام بنیں گے نا. یہی بات ہے. اچھا، شروع کرتے ہیں جی. میں یہ صرف مسئلہ کوئی نہیں ہے، میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو لوگ واویلا ڈال رہے ہیں نا، رافضی، شیعہ کافر. اب وہ ہمارے ایک یاسین قادری رحمہ اللہ ان کو عمر دراز فرمائے اور ان کے اوپر محمد والے محمد کا سایہ رہے، ان کے بچوں کے اوپر، ان کی فیملیز کے اوپر مولا پنجتن پاک اپنا رحم و کرم فرمائے. انہوں نے جب سے ان بگوڑوں کی حقیقت سامنے لائی ہے نا تو اب یہ بینر اٹھا کے پھر رہے ہیں کافر شیعہ کافر. لعنت ہے تم لوگوں پر جن کا یزید امام ہے، زانی شرابی کبابی جن کا امام ہے. اچھا، ان کا عقیدہ میں پڑھ رہا تھا، رینڈملی پڑھ رہا ہوں میں، اس میں آپ سمجھدار دیکھ لیجئے گا. اس میں کیا پہلی جلد ابھی پڑھنی ہے، ابھی 2 جلدیں یہ ابھی سامنے پڑھی ہوئی ہیں، ابھی یہ بھی کھولیں گے نا.
ابھی تو یہ بھی میں نے ساری کی ساری جو ہے ابھی تو یہ بھی ساری کی ساری پڑھنی ہے. ان میں یہ دوسری ہے جلد، یہ جلد سوم. اچھا اب ان کو بھی انشاءاللہ ان کے عقیدے بتانے ہیں، پھر اپنی طویلیں دیتے رہنا اپنے لوگوں کو. ہمارے نزدیک نہ یہ کبھی حجت تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی. ہمارے لیے حجت ہے ائمہ معصومین علیہم السلام کے قول. ہمارے نزدیک حجت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کا قول. آپ کی احادیث ہمارے لیے حجت ہیں. یہ نہیں ہے جی جن لوگوں سے یہ حدیثیں لی گئی ہیں، ہم تو ان میں سے موسٹلی ایسے ہیں جن کو صحابی بھی نہیں مانتے. اچھا اب شروع کریں جی کہ اس کی میں پہلی جلد ہی پڑھ رہا ہوں. ابھی جی پہلی جلد میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک کا کہیں پہ لکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی بھول جاتے ہیں. کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی مکرم نے 4 کی جگہ پہ 5 نمازیں پڑھا دیں. کسی جگہ پہ آپ کی نمازیں قضا ہو گئیں. اللہ ہی حافظ ہے. اب ان کے دین کا اللہ حافظ ہے الحمدللہ. ہم شیعہ اثنا عشری فقہ جعفریہ، ہمارا امام وہ ہے کہ جن کا ذکر، جن کی روایات، جن کی احادیث اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنے گھر کی خواتین کے سامنے سینہ چوڑا کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں. تم بھی کبھی یہ کتابیں اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ کے سناؤ نا. ہاں جی اپنی طویلیں نہیں، یہ پڑھ کے سنایا کرو کبھی. شروع کرتے ہیں جی. اچھا جی یہ ایک میرے پاس ہے جلد اول ہے، کتاب موقعیت الصلاۃ ہے، باب نمبر ہے 368، حدیث نمبر ہے 532، صفحہ نمبر ہے 277، صفحہ نمبر ہے جی 277. اچھا جی کیا لکھا ہے جی اس میں؟ صفحہ نمبر 277 پہ جب ہم جاتے ہیں تو جی یہ آ گیا جی بخاری شریف ہے جلد اول ہے کتاب الصلاۃ. ٹھیک ہے جی. اچھا لکھا کیا ہے جی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی 7 رکعت اور ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں ملا کر پڑھی. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. شیعہ 3 نمازیں پڑھ دیں، شیعہ 3 نمازیں پڑھ دیں. یار تم لوگوں کو اتنے اچھا ڈھیٹ بھی رج کے ہو. اب وہ 1.5 فٹ کی داڑھی والا روز دوسرے تیسرے دن نئی سے نئی بات کر رہا ہے. اب تو سنیوں کو کوئی خارش نہیں ہو رہی، کوئی چیز تنگ نہیں کر رہی، اور جب ہم نے کھول کے بیان کرنا شروع کر دیا تو ہم گستاخ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ شیعوں کا اعتراض جو ہوتا ہے نا جی کہ یہ 3 پڑھتے ہیں. ہم اصل میں ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں اس حدیث کے مطابق. نہ سفر ہے، نہ بارش ہے، نہ جنگ ہے، نہ ہی کوئی مسئلہ ہے. یہ صرف سمپل حدیث لکھی ہے، ابن عباس سے روایت ہے. اور ابن عباس کون ہے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ سب سے سکہ راوی ہیں جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ مغرب اور عشاء کی 7 رکعت اور ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں ملا کر پڑھی. اچھا جی اس کے بعد جی آگے ان کا عقیدہ ایک اور آپ کو دکھاؤں. میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی ٹانگ جو ہے، اپنی پنڈلی جو ہے وہ جہنم میں ڈالے گا. اچھا جی اس کی بھی روایت ڈھونڈیں. جلد نمبر 1 کتاب موقعیت الصلاۃ، باب نمبر ہے 376، حدیث نمبر ہے 542، صفحہ نمبر ہے 281، جس میں لکھا یہ ہے جریر بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ نے 14ویں کی رات چاند کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا ان قریب تم لوگ اپنے پروردگار کو بغیر کسی دقت کے دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو. تم اللہ کو ایسے دیکھو گے ان آنکھوں سے جیسے کہ تم چاند کو دیکھ رہے ہو. لہذا اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے قبل کی نماز میں شیطان سے مغلوب نہ ہو تو ایسا ضرور کرو. پھر آپ نے فرمایا فسبح بحمد ربک قبل طلوع شمس و قبل الغربہ. امام بخاری کہتے ہیں ابن شہاب نے اسماعیل کے حوالے سے انہوں نے قیس اور انہوں نے جریر سے اتنا اضافہ کیا کہ عنقریب تم اپنے رب کو اعلانیہ دیکھو گے. جی
ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے چل کے جی ایک طرف تو قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک کا اعلان ہے کہ وہ جسم اور جسامت سے مبرہ ہے، نہ وہ سوتا ہے، وہ قل هو اللہ احد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، وہ لم یکن لہ کفوا احد ہے. وہ سوتا نہیں، وہ جاگتا نہیں، وہ جسم میں نہیں رکھتا، اور جو آنکھوں میں سما جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، محدود ہو گیا وہ اللہ نہیں ہوتا، جس کا گھر ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. اور دوسری طرف امام بخاری خدا کو اعلانیہ طور پر دکھانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور اس روایت میں جو فرق اور تضاد آ رہا ہے، اب یہ کس کھاتے میں ڈالنا ہے؟ ایک چیز. دوسری چیز جی، اچھا دوسری چیز یہ ہے جناب والا کہ اچھا ہاں نعوذ باللہ من ذالک، اب تو پڑھتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈر سا لگ رہا ہے کہ کہیں ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ ہم گستاخی کریں. لیکن یہ تم لوگوں کو جو سنی لوگ ہیں ان کا عقیدہ بتانا ہے، کیونکہ جب بھی تم اس طرح کی حرکتیں کرو گے نا، جب یزید کو اپنا چھٹا خلیفہ مانو گے نا، تو اس وقت پھر ہم تمہیں بتائیں گے تمہاری اوقات کیا ہے. اچھا اب دیکھیں جی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جلد نمبر 1 کتاب مواقیت الصلاۃ، باب نمبر 381، حدیث نمبر 556، صفحہ نمبر ہے 284. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے، اور نہ عصر کے بعد کوئی نماز ہے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے. یعنی کہ عصر کے بعد اور مغرب کے درمیان میں کوئی نماز نہیں ہے، اور فجر کے بعد سورج کے چمک جانے تک کوئی نماز نہیں ہے. یہ ایک روایت آپ یاد رکھیے گا، یہ ہے جی صفحہ نمبر 284، صفحہ نمبر 284. صفحہ نمبر 284 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. میں نے 2 حدیثیں دینی ہیں، اس کی وجہ سے مجھے آپ کو ساتھ میں دکھانا بھی پڑتا ہے. جی یہ صفحہ نمبر ہے 284. جی یہ حدیث ہے جی، یہ دیکھیے گا جی، فوکس ہو رہی ہے، فوکس ہو رہی ہے. چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد جی دوسری روایت سنیے گا، وہ بھی جلد نمبر 1 کتاب مواقیت الصلاۃ، باب نمبر ہے 383، حدیث نمبر ہے 561، صفحہ نمبر ہے 285 اور اس کا 284. یہ آگے پیچھے دونوں حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے جی، آگے پیچھے دونوں حدیثیں ہیں، سنیے گا. اچھا اور وہ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ نے کہا کہ اے میرے بھانجے، میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں کبھی ترک نہیں کی، عصر کے بعد کبھی 2 رکعتیں ترک نہیں کی. پہلی حدیث میں نبی فرما رہے ہیں عصر کے اور مغرب کے درمیان کوئی نماز نہیں ہے. یہاں پہ بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ عصر میں اور مغرب کے درمیان میں 2 رکعتیں نبی نے کبھی ترک نہیں کی. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان 2 حدیثوں کو لکھنے سے پہلے سوچ مر لینا تھا کہ بھئی میں صرف ناموں کو نہ دیکھوں، میں نے ناموں کو ترجیح نہیں دینی، ان ناموں کی وجہ سے تو یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، انہی ناموں کو چڑھانے کے لیے تو تم نے یہ کچھ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ بتائیے کہ جہاں پر نبی پاک کہہ رہے ہیں نماز کوئی نہیں ہے، دوسری جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قول کچھ ہے اور فعل کچھ ہے، قول کچھ ہے اور فعل کچھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور میرا کریم نبی ایسا کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے، نور علی نور ہے، ان کا مزاج ہی نہیں ہے. اچھا جی آگے چل کے میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ جس میں کتاب ہے جی مقیاس الصلاۃ ہے، باب نمبر ہے جی 385، حدیث نمبر ہے 565، صفحہ نمبر 286. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس میں حدیث ایک سنیے گا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آپ خود سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ایسا ہمارے نبی کی شان کے لائق ہے. اچھا ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رات سفر کیا. بعض لوگوں نے کہا کاش
آپ ہم سب لوگوں کے ساتھ آرام فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خدشہ ہے تم نماز سے غافل ہو کر سو نہ جاؤ. بلال نے کہا میں تم سب لوگوں کو جگا دوں گا. لہذا سب لوگ لیٹ گئے اور بلال اپنی پیٹھ اونٹ کے کوہان سے ٹیک لگا کر لیٹ گئے, یعنی کہ بیٹھ گئے, مگر ان پر بھی نیند نے غلبہ کر لیا اور سو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیدار ہوئے جب سورج کا کنارہ نکل آیا تھا اور فرمایا بلال تم نے کہا تھا. انہوں نے عرض کیا مجھے ایسی نیند کبھی نہیں آئی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری روحیں جب چاہیں قبض کر لی اور جب چاہیں لٹا دی. بلال اٹھو اور نماز کے لیے اذان کہو. پھر آپ نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہوا اور چمکا تو آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھی. جی فجر کی ثابت کیا کرنا ہے کہ نبی بھی ہمارے جیسے ہیں. ثابت کیا کرنا ہے کہ جو اس وقت کے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ بھی صحیح تھے. ثابت کیا کرنا ہے کہ جو جمعہ بدھ والے دن پڑھاتا تھا وہ بھی صحیح تھا. ثابت کیا کرنا ہے کہ نبی مکرم کی کوئی اتنی بڑی شان نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے کوئی مطلب خاص ان کے اوپر کوئی معجزات ہو, وہ بھی ہماری طرح عام تھے. ثابت یہ کرنا ہے جی. اسی لیے اس کتاب کو سب سے زیادہ وہابیت مسلک اور سلفی اور دیوبند حضرات جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کتاب کو مانتے ہیں کیونکہ ان کے مطلب کی حصے اس میں زیادہ ہے. اچھا جی آگے چل کے میں آپ کو تھوڑا سا یہ اور بتاؤں کہ دوسری روایت جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں غزوہ خندق میں آفتاب غروب ہونے کے بعد عمر نے قریش کو کوستے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی. رسول اللہ نے فرمایا واللہ میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی. پھر ہم سب مقام بطحان میں ٹھہر گئے. آپ اور ہم نے نماز کے لیے وضو کیا. پھر سورج ڈوبنے کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی اور پھر بعد میں مغرب کی نماز پڑھی. صحابیوں کو یاد تھا کہ نماز رہ گئی ہے, نبی کو نہیں پتا کہ نماز چھوٹ گئی ہے, یہ رہ گئی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارا امام وہ ہے کہ جس کا مزاج وہ ہے جو رسول کا مزاج ہے. جی جب آنکھ لگے اور آنسوؤں کا قطرہ یوں نبی کے چہرہ اقدس پر گرے تو پوچھا جائے علی کیا ہوا؟ نماز کے لیے سورج غروب ہو رہا ہے تو سورج واپس اپنی جگہ پر آ جائے اور وہاں پر علی نماز ادا کرے. ہمارا امام وہ ہے. جی آگے چل کے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جی ایک حدیث اور اب پڑھنی ہے. ایک حدیث رینڈملی پڑھ رہا ہوں نا, کافی جگہ پہ آپ کو بہت کچھ اب آگے نظر آئے گا. ایک حدیث اور پڑھنی ہے اور وہ حدیث یہ ہے جی, کتاب ہے جی جلد نمبر 1 ہے, کتاب الاذان ہے, باب نمبر 437 اور حدیث نمبر ہے 643, صفحہ نمبر ہے 309. عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول نے جی بالکل عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. عائشہ کہتی ہیں میں نے حفصہ سے کہا تم عرض کرو. جب ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رکعت یعنی رونے کے باعث لوگوں کو اپنی قرات نہ سنا سکیں گے, لہذا عمر کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حفصہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا رسول اللہ نے فرمایا ٹھہرو, تم یوسف کو گھیرنے والی عورتیں ہو, تم یوسف کو گھیرنے والی عورتیں ہو, تم صاحبان یوسف ہو, تم یوسف کو گھیرنے والی عورتیں ہو. تم آپ سب جانتے ہو قرآن میں یوسف کو گھیرنے والی عورتیں کون تھیں. جی یہ نبی مکرم کی حدیث ہے, تم یوسف کو گھیرنے والی عورتیں ہو. ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حفصہ نے عائشہ سے کہا میں نے آپ سے کبھی کوئی نیکی نہیں پائی, کبھی کوئی خیر کا عمل نہیں پایا. آپ نے جب بھی میرے لیے کیا میرے لیے گڑھا ہی کھودا ہے. مجھے نبی مکرم سے ڈانٹ ہی پڑوائی ہے, مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے عزت ہی کروایا ہے. آپ سے کبھی کوئی خیر کی امید نہیں پائی. یہ میری حدیث کمپلیٹ ہوئی. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ یہاں پر ثابت کرنا کیا چاہ رہے تھے کہ ابو بکر نے نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھائی؟
ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی اور ابو بکر نے امامت کروائی. ایک واقعہ آپ کو سناتا جاؤں، لیکن اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم عائشہ اور حفصہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم صاحبان یوسف ہو، یعنی یوسف کو گھیرنے والی عورتیں ہو. ٹھیک ہے، اب یہ خود سرچ کریے گا وہ کون تھی. اچھا جی، اچھا اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، معراج کا واقعہ ہے. معراج کا واقعہ ہے کہ سارے نبی اکٹھے ہیں، 1,24,000 نبی اکٹھے ہیں. نبی مکرم بھی وہاں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کا کلیم ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ سے باتیں کرتا رہا، اللہ کے ساتھ میں نے کلام کیا، سوال جواب کیے، میں اللہ کا کلیم ہوں. شاید آج یہاں پر نبیوں کی امامت میں کرواؤں گا. تو اسی وقت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور میرے کلیم سے جا کے کہہ دو کہ کبھی اس طرح کا سوچنا بھی نہ، اور وہاں پر جا کر میرے نبی کا بازو بلند کر کے کہہ دو کہ آج تم سب نبیوں کا امام میرا آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جبرائیل تشریف لاتے ہیں، نبی مکرم کا بازو بلند کر کے کہتے ہیں اے نبیو، اگر کسی نے اس نبی اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کے آگے کھڑے ہونے کا بھی سوچا تو اللہ نبوت لے لے گا، اللہ نبوت لے لے گا. اور اگر نبیوں کے دل میں سوچ آئے اور اللہ کو گوارا نہیں ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کسی رضی اللہ کی کیا اوقات ہے کہ وہ نبی کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. جی یہی ولایت ہے. جی علی کی شان ہضم کرنا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے جی علی کی شان ہضم کرنا. اور علی کی شان ہضم وہی کرے گا جس کی ماں شریف ہوگی اور باپ ایک ہوگا. ماں شریف ہوگی اور باپ ایک ہوگا. اللہ آپ کا حامی و ناصر و مولا غازی آپ کو عزت دے یا مدد.